برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والہ وبعد۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلام اور عورت اس سلسلے کی ہماری یہ چوتھی مجلس ہے، جس میں ہم اسی موضوع کو بیان کر رہے ہیں اور اسی کے مختلف پہلوؤں سے اپنے سامعین اور سامعات کو متعارف کرا رہے ہیں۔ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر عورت کا اہتمام فرمایا اور اس کے حقوق کا، حدیث میں آتا ہے کہ وفات سے قبل، جسے آپ کہیں وصیت کا لفظ ایسا ہے کہ جو بڑے اہتمام کے والے اپنے اندر معنی رکھتا ہے، یعنی ایک انسان کی عمومی تعلیمات ہیں جو ہر رات دن آدمی دوسروں کو خیر کی بات کہتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ پھر ایک وصیت کا لفظ ہوتا ہے جسے آپ تاکیدی نصیحت کہہ سکتے ہیں یا تاکیدی حکم اللہ اور رسول کا کہہ سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّاكُمْ، کہ اس بات کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے۔ تاکیدی حکم کو وصیت کہا جاتا ہے۔ ہم نے عورت کی عمومی صورتوں میں، وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، ان مختلف اشکال میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رحمت کو پیش کیا تھا۔ آخری بات ایک یہ بھی ہے کہ اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں، وہ بھی عورت کے زمرے میں ہی آ رہی ہیں، تو یہاں پر اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ یہ ہے اصل میں اسلام کی قدر و قیمت کی پہچان، کہ کتنا دقیق ہے اسلام ان حقوق کے بیان کرنے میں اور پھر اس کی ادائیگی کی تاکید کرنے میں۔ یہ ہے اصل بات۔ اور پھر اس پہ مؤاخذہ اور جزا، یعنی جزا اور سزا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی بنا اس پہ کرتا ہے۔ کس پہ؟ کہ جب ہم اپنے واجبات ادا کریں گے اور اپنے حقوق کو جائز وصول کریں گے تو اس پہ ہمیں اللہ اس دنیا میں اپنی رضا نصیب فرمائیں گے، اور آخرت کا جو ثواب اور جنت بھی اسی بنیاد پہ ملے گا۔ اور اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو دنیا کے اندر بھی جزا، سزا اور آخرت کا جو ثواب بھی اس پہ مبنی ہے۔ یہ ہے اصل میں جو حضور نے فرمایا تھا کہ الدین المعاملہ، دین معاملات کا نام ہے، تمہاری سیرت اور کردار کا نام ہے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی اس کا نام دین ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں کہ سب کے درمیان عدل و انصاف کرنا یہ تمہارا شرعی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ عورت کی طرف سے ہے کہ اس کا حق ہے آپ پہ، یا مرد کی طرف سے ہے، یہ تمہارے خالق کی طرف سے تم پہ حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے عدل و انصاف نہ کیا، اب ابھی دیکھیں اس میں ایک حدیث ذکر کرتا ہوں، اور اس باب میں اللہ کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہ، اس کی مخالفت کی۔ امام ابو داؤد اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت نقل فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے، یعنی عدل و انصاف سے کام نہ لے، وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا
کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، یہ آدھے جسم کی فالج کی سزا اس شخص کو مل رہی ہے جس نے اپنی بیوی کے حق میں کوتاہی کی اور عدل اور انصاف نہ کیا۔ 2 تھیں یا 2 سے زائد تھیں۔ خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیویوں کے درمیان عدل فرماتے تھے۔ سبھی کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ کے گھر میں ہوئی اور آپ نے اپنی تمام بیویوں سے ان کو جمع کر کے اجازت لی کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں یہ وقت یہاں گزاروں۔ اب دیکھیں کیا عدل اور انصاف کا نمونہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل تقلید سنت ہے یہ ہمارے لیے۔ ہم پتہ دیں کہ کن سنتوں میں تو اہتمام سے ان پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ جو معاملات والا مسئلہ ہے جسے رسول اللہ دین فرما رہے ہیں اس میں کوتاہ ہے۔ تو گویا عورت ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، عمومی طور پہ حضور کا ارشاد سنیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری معاشرت میں، تمہارے حسن سلوک میں اور معروف نیکی کرنے میں اس کی مستحق ہے۔ عفو درگزر کرنا اور ان کے حق میں ہمیشہ خیر کا معاملہ کرتے رہنا اور ان کے بارے میں نرمی سے برتاؤ کرنا عمومی طور پہ۔ اب امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہ بھلائی ہی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے، یا وہ بولے تو اچھائی کی بات اس کے منہ سے نکلے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے۔ آگے فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے حق میں خیر خواہی اور بھلائی کی بات قبول کرو۔ نیز فرمایا، یاد رکھو عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ جیسے ہم نے شروع میں بھی کہا تھا ایک مجلس میں کہ اللہ نے آدم کو اکیلے نہیں بھیجا دنیا میں، بلکہ خلق منہا زوجہا، اور کہاں سے؟ ان سے، پسلی سے پیدا فرمایا اور ساتھ بھیجا۔ یہ ایک مدنی طبیعت ہونے کی دلیل ہے انسان کی کہ انسان اکیلے نہیں رہتا، تو اللہ نے مرد و زن کو پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ آگے سنیں، پھر فرمایا، اور پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جتنی اعلیٰ خاندان کی عورت ہوگی اتنی ہی ٹیڑھی ہوگی۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو سیدھا نہ کر سکو گے، توڑ ڈالو گے۔ دیکھیں کیسی حکیمانہ نصیحت اور علاج اور معالجہ اور اصلاح کے طریقہ کار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کو آگاہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا، اور اگر ویسے ہی چھوڑ دو تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اب ہمیں اس سے کام لینا ہے، اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ ان کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کرو۔ کس قدر رحمت ہے حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صنف نازک عورت پر۔ پھر اسی طرح عورت کا راعی اور ذمہ دار اور جسے قوام اللہ نے بنایا، کیسے منفرد انداز اور پیارے انداز میں، رحمت و شفقت کے انداز میں عورتوں کے ساتھ سلجھاؤ کے اسلوب کو اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ یعنی تم سلجھاؤ معاملے کو، الجھاؤ نہیں، کہ نہ تو تم بالکل اس کو ترک ہی کر دو اور نہ ہی یہ کہ کہو نہیں اپنی مرضی سے ہمیں سیدھا کریں گے۔ اگر تم چھوڑ دو گے تو وہ صالحیت کی زندگی کو ترک کر بیٹھے گی،
اپنے گھر، خاندان اور اپنے معاشرے میں فاسد عنصر بن کر گھریلو زندگی کو برباد کرے گی، خاندان کو بدنام کرے گی یا معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے گی، جیسے کہ آج کل کی یہ بے مہار عورتیں کر رہی ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ لہٰذا تم حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح کے پہلو کو اختیار کرو، یا وہ ٹوٹ جائے گی، سرکش ہو کر بے مہار ہو جائے گی اور تمام خاندانی زندگی اور معاشرتی پابندیوں کو خیر بات کہہ دے گی۔ یہ ہے اصل فلسفہ۔ اور میں گزارش کروں گا مرد حضرات سے بھی کہ جن کے گھروں میں یہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے ان کی اصلاح کے بارے میں، اور اس باب میں جناب رسول اللہ کی تعلیمات کو التزام سے پکڑو اور آپ کی نصیحت کو اختیار کرو۔ اللہ سے بھی ساتھ ساتھ دعا کرتے رہو کہ اللہ جو ہمارے بس میں تھا وہ تو ہم کر رہے ہیں، اللہ تو ہی انہیں ہدایت دے۔ تو یہ اصلاح اور صالحیت کا جو تمہارا پروگرام ہے اس میں شدت نہ ہو کہ ٹوٹ جائے، سرکش ہو جائے، اور نہ ہی اس میں بالکل نرمی ہو کہ اس کو چھوڑ ہی دیں، تاکہ صالحیت کے ساتھ، صلاح کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ایک گھر آباد ہو، خاندان اور معاشرے کی وہ صالح فرد بن جائے۔ یہ ہے عورت، اور یہ ہے محسن بشریت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا وہ طریقہ جو مردوں کو آپ نے سکھایا ہے، اور عورتوں کے مربی اور کفیل اور سربراہ کو حضرت رحمت للعالمین کی محبت و شفقت اور رحمت پر مبنی نورانی تعلیمات عورتوں کی تربیت کے بارے میں، جس میں آج واقعی ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اگر ہم آپ کی تعلیمات کے طرز اصلاح کو پکڑ لیں تو یقیناً، اب آپ آگے دیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک دفعہ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مردوں کو تو علم کے مواقع فراہم کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کا اہتمام فرماتے ہیں، تو ہمارا بھی حق ہے۔ ایک دفعہ عورتوں نے آپ سے مطالبہ کیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمعہ اور جماعات، عیدین اور علم کی مجالس میں حاضری کی اجازت دی، بلکہ حوصلہ افزائی فرمائی کہ تم بھی علم کی مجالس میں حاضر ہوا کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان کے لیے خصوصی مجلس کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابو سعید کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ جب عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ علم دین کے حصول کے لیے مرد حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اب دیکھیں عورتوں کا بھی شوق، عورتوں کی محبت، اور ان کو بھی ولا اللہ اور رسول سے، تو یہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے ہیں، لہذا آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر فرما دیں۔ تو پھر آپ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا جس میں آپ ان کو واعظ فرماتے، انہیں دین کے حکام سکھاتے۔ اسے بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے اپنی صحیح میں۔ تو مرد حضرات کو بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اپنی بیویوں کی خامیوں سے درگزر فرماتے۔ یہ ہے دوسرا پہلو حلم کا، عفو کا اور معروف کا، اور آپ ہمیشہ ان کی خوبیوں کو پیش نظر رکھتے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت نقل فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بدگمانی نہ کرے۔ اندازہ کریں، بعض مردوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ عورتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو ہدف بناتے ہیں،
فرمایا کہ ہمیشہ حسن ظن رکھو، اگر عورت کی ایک عادت سے تم ناپسند اسے کرتے ہو تو دیگر بھی تو کئی اس کی عادتیں ہیں پسندیدگی کی، تو ان کی طرف نظر رکھو۔ یہ دیکھو، اللہ اکبر، عورتوں سے محبت کا اظہار بھی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اس میں تمام اہل ایمان کے قلوب میں عورت کی عزت و وقار اور احترام آپ نے عملی طور پہ اور قولی طور پہ پیدا فرمانے کی سعی فرمائی۔ امام نسائی اپنی سنن میں ابو ہریرہ سے یہ روایت کہتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ہے، عورت، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کا نان و نفقہ خوشی اور رغبت سے ادا کرنے کا تاکیدی حکم فرمایا مردوں کو۔ ابن ماجہ نے حضرت حکیم بن معاویہ کی ان کے والد سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اب آپ دیکھیں، حقوق کی بات آ گئی، عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تو خود کھائے اسے بھی کھلائے، جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، چہرے پر نہ مارے، گالی نہ دے۔ اگر کسی کو ایک کرنے کی حاجت پیش آئی، یعنی علیحدہ کرنے کی، تو اسے اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ ایک نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کے ان حقوق کی نہ صرف ادائیگی کی آپ نے تاکید فرمائی، بلکہ ادا کرنے نہ کرنے پر مؤاخذے کا حکم بھی فرمایا۔ آپ نے سنا ہی ہے، پہلے حدیث گزری ہے، تو کس قدر شفقت اور رحمت ہے رحمت للعالمین کے دل میں ضعفاء کے لیے۔ پھر ضعفاء میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم اور عورت کو خصوصاً ذکر فرمایا، دونوں کے حقوق کی رعایت و حمایت۔ اب دیکھیں اس حدیث میں کس شان سے بیان فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ التجا کی گئی کہ امتی ضعیف پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ کر سکیں اور پھر کسی ضعیف میں کے حق میں کوتاہی نہ کریں۔ وہ حدیث یہ ہے۔ ایک حدیث میں جو میں کہہ رہا تھا کہ ضعفاء جن میں سے سب سے زیادہ عورت ہوتی ہے، پھر ضعفاء یتیم و مسکین ہیں جن کا سہارا نہیں۔ تو اب آپ دیکھیں اس حدیث میں کیا ارشاد ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث میں فرمائے نا، اللہ یوں فرماتے ہیں، اللہ نے یوں فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ضعفاء کے پاس تلاش کرو، یعنی کمزوروں کے ساتھ۔ جب تم کسی کمزور کے پاس بیٹھو گے، اب کمزور عورت ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، ضعیف ہے، اور ان کے حقوق کی نگہداشت کرو گے، رعایت کرو گے، تو تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ کی معیت۔ ابغونی عند الضعفاء، آپ کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھے ملنا ہے وہ ضعفاء کے پاس جائے، وہ ان کے حقوق کی نگہداشت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سبھی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ علم عطا فرمائے کہ ہم پر کیا واجب ہے، پھر ہم اپنے حقوق کو بھی دوسروں سے مانگیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔